اللہ کے نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے اور آپ کو راہ ہدایت پر رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بندر بننے والی قوم کے بارے میں بتائیں گے۔ کون تھی وہ قوم اور اس قوم کے لوگ کیوں بندر بنے؟ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بندر بننے والی قوم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول بھی تھے، جنہیں بنی اسرائیل کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی آسمانی کتاب زبور بھی نازل کی تھی۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح تھا: داؤد بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن اوی ندب بن ارم بن حسرون بن یہوذا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور نبی اور بیت المقدس میں اللہ کے نائب تھے۔ محمد بن اسحاق نے وہاب بن منبع سے نقل کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کی نیلی آنکھوں والے، تھوڑے کم بالوں والے اور پاک و صاف دل والے تھے۔ اب آپ سے بیان کرتے ہیں ان نافرمان لوگوں کے بارے میں جن کی طرف اللہ نے سخت عذاب بھیجا۔ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کس قسم کا عذاب بھیجا، ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ہیلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ بنی اسرائیل اللہ کی بہت نافرمانی کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سخت احکامات نازل فرمائے۔ انہی میں سے ایک حکم یہ تھا، جب وہ اللہ کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ دو۔ تو یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا اور وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ شیطان تو ویسے ہی نیکوکاروں اور انسانوں کا سری دشمن ہے۔ شیطان نے اس بات کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور ان کو ورغلانا شروع ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ شیطان نے اس کے دل میں خیال پیدا کیا کہ تم ہفتے کے دن جال پھینک دیا کرنا اور اتوار کو وہ جال سمندر سے نکال دینا۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا کہ مچھلیاں پھنسیں، اور شیطان نے کہا کہ تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی غربت بھی باقی نہیں رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی جال میں پھنستی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترکیب بتانے لگا کہ میں اس طرح کرتا ہوں، اور یہ ترکیب سننے کے بعد انہیں بھی اس کی ترکیب پسند آئی اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ اس کار خطا میں شریک ہو گئے۔ لہٰذا یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو سمندر میں نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ اگلے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینک دیتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلیاں پھنستی ہیں تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ بس اس بستی میں 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ میں 70,000 لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان
لوگوں سے نفرت اور خاموشی اختیار کرتے کیونکہ وہ انہیں نصیحت کرتے کرتے تھک چکے تھے، اور اب بس ان لوگوں کی حرکت سے نفرت کرتے اور خاموش رہتے۔ اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ایک طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ اور سارے لوگ بار بار ان کو کہتے رہے، انہیں نصیحت کرتے رہے، مگر انہوں نے نہیں سنی۔ وہ ان سے کہتے تھے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی ہنستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ دو حصوں میں ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک انسان اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح حرکتیں انجام دے رہے تھے۔ وہ لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے تو ان نیک لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے اور 3 دن کے بعد اس عذاب میں رہ کر مر گئے۔ پچھلی امتوں کے واقعات ہم نے سن رکھے ہیں، کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتے تھے اور کس طرح عذاب الہی کا نشانہ بنتے رہے۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہم روز پڑھتے ہیں، ہماری آنکھوں کے